اور ایک اور جو شکل ہے اس کی، وہ نمبر 3 پہ جو ہے، تیسرے نمبر پہ نمبر 1 لگا دوں تاکہ آپ یاد رکھیں، یہ نمبر 2 پہ، اور نمبر 3 پہ ایک اور طریقہ ہے لکھنے کا، وہ بھی دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ 3 طریقوں سے اسکول لکھا جاتا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ اسکول روز جاتے ہیں لیکن اسکول لکھنا آتا نہیں۔ آج ہم اسی پر ویڈیو بنائیں گے اور پوری تفصیل بھی اسی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ اسٹوڈنٹس 8th کلاس کی اسٹوڈنٹس جو کہ اسکول لکھ رہی ہے، اب دوسرے طریقے سے اسکول لکھ رہی ہے، یہ دیکھیں، یعنی کہ 2 طریقوں سے اسکول لکھے گی، اور پھر بعد میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ دیکھ لیں، ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں ذرا، اور پھر آپ اس کو بھی غور سے دیکھ لیے، اور اس کے نیچے پھر میں لکھتا ہوں اور پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ دیکھیں بالکل سیم۔ اب میں لکھتا ہوں، اور یہ اسکول دیکھیں، پہلا طریقہ یہ ہے اسکول لکھنے کا۔ میں انڈر لائن کر دوں ذرا، انڈر لائن کر کے، تاکہ نیچے میں لکھوں تو وہ الگ نظر آئے۔ یہ ہے جی اسٹوڈنٹ نے جو لکھا ہے وہ اسکول ہے، اور یہ نہیں کہ یہی اسٹوڈنٹ نے ایسا لکھا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہی لکھتے ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، اس طرح اکثر اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں۔ اب میں پہلے یہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو دیکھیے، سین کیسے سٹارٹ کرنی ہے۔ سین کی میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور جتنی بھی اشکال ہیں سین کی وہ اس میں بتایا ہے، اور پوری تفصیل بھی بتائی ہے، اور کون کون سے الفاظ بنیں گے وہ بھی بتائے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا، آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو لیں، نمبر 1 پہ جو اسکول لکھا تھا اسٹوڈنٹ نے، اس کے نیچے میں نے اسکول لکھ دیا ہے۔ اب یہ والا اسکول، اب دیکھیں سین، یہ بھی سین ہے، اور اس کو بھی میں ویسے ہی لکھوں گا۔ اس طرح کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ ساری ایک ہی ویڈیو میں اس طرح کی اشکال لکھی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب اسکول نام نمبر 2 پہ جو اسکول ہے وہ دیکھیے، اوپر دیکھیے اور نیچے دیکھیے، فرق آپ کو محسوس ہوگا، اور کتنا فرق ہے یہ آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ایک اور جو شکل ہے اس کی، وہ نمبر 3 پہ جو ہے، تیسرے نمبر پہ نمبر 1 لگا دوں تاکہ آپ یاد رکھیں، یہ نمبر 2 پہ، اور نمبر 3 پہ ایک اور طریقہ ہے لکھنے کا، وہ بھی دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ 3 طریقوں سے اسکول لکھا جاتا ہے۔ یہ جو قاف بنایا ہے اس پہ غور کیجئے، یہ اس میں فرق ہے بس، اس طرح۔ باقی لام وغیرہ تو وہی، سین بھی وہی، واؤ بھی وہی، قاف جو ہے اس میں فرق ہے۔ اس طرح بھی اسکول لکھا جاتا ہے، اور آپ تینوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے طریقہ آپ اختیار کریں گے تو وہ غلط نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ تینوں اسکول دیکھ لیں آپ، بالکل الگ الگ ہیں، یعنی کہ ہلکا ہلکا سا ان میں فرق ہے، ایک جیسے بالکل نہیں، لیکن پھر بھی اسکول ہی ہیں۔ اب ان کا جو نمبر 1 ہے، ان کا ذرا جوڑ توڑ علیحدہ علیحدہ حصے کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کس طرح لکھے جائیں گے۔ یہ سین دیکھیے، سین میں نے سین کی پہلے بتایا ویڈیو بنا دی ہے، اور وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے آگے کاف، اب کاف کیسے شروع ہوگا جی؟ کاف جو ہے، جیسے ہم بے الف با لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح، یا نون الف نا، یا یہ الف یا، جو بھی آپ سمجھیں، اور اوپر کاف کا کش، یہ سین، اور یہ جو ہے گلائی اس کی، یہ بے کی طرح ساتھ ملانے کے لیے ہوتی ہے، کاف کو ساتھ ملانے کے لیے، سین کو کاف کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اس کے آگے اب واؤ، واؤ دیکھیے، ہلکی سی نوک سے شروع کیا، اور واؤ کے اوپر گلائی، اور اس طرح نیچے سے، اور یہ جو نوک ہے اس کی، یہ کاف کے ساتھ ملانی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ مکمل لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اب بالکل اسی طرح جس طرح نمبر 1 پہ لکھا ہے، یہ سین، اور یہ بے الف با، اور یہ کاف کا کش، اور یہ نوک سے شروع واؤ کیا اور گلائی کی، اور یہ واؤ کی رے، اور یہ لام، بالکل اسی طرح ہو گیا یہ۔ اور یہ دیکھیں، نمبر 1 پہ ہو گیا، اور یہ جوڑ اس کے ساتھ سارے مل گئے، اور یہ دیکھیں، اور اسکول لکھا گیا، اور یہ ہوگا خوش خط، اور بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو اوپر لکھے ہیں دونوں اسٹوڈنٹ نے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں، مطلب یہ کہ صحیح سے مراد خوش خط نہیں، ویسے تو ٹھیک ہیں لیکن خوش خط نہیں۔
اس لیے وہ کراس کیے۔ اب نمبر 2 پہ آتے ہیں اور نمبر 2 پہ جو اسکول لکھا ہے بڑی سین والا وہ لکھیں گے۔ اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا، اور اس کی پہلے آدھی شکلیں لکھتے ہیں کہ کس طرح پہلے اسے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے سین دیکھیے، اس طرح سین بنانی ہے یہ، اور اب کاف دیکھیے، کاف بنانا ہے جس طرح الف ہوتا ہے وہ یہ والا، ہاں جی۔ تو الف بنا کے اوپر کاف کا کش اس طرح، اور آگے وہی جو نمبر 1 پہ واو لکھی ہے نوکدار یہ والی، اسی طرح یہاں بھی لکھیں گے، یہ دیکھیں، اور یہ نوک جو ہے اس نوک کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، اور آگے اسکول تو لام جو ہے اسکول کی وہ تو لکھنی ہی لکھنی ہے۔ اب مکمل دیکھیے، یہ کاف کا کش، اور واو دیکھے کیسے شروع کرنی ہے، نوک سے اور گلائی اور نیچے رے، اور لام وہی سیم اس طرح دیکھیے، غور کیجئے، اس طرح بالکل اوپر جو لکھا ہے، اور یہ اس کے جوڑ توڑ، یہ یعنی کہ آدھی شکلیں ان کو ملا کے آپ نے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے۔ اور اب نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو اسکول لکھا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لکھنے میں، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ذرا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ ہے، اس لیے ذرا مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی آدھی شکل لکھتے ہیں سین کی، اور اس کے بعد وہ جو کاف ہے وہ لکھتے ہیں۔ سین دیکھیے سیم نمبر 1 والی، اور یہ جو اوپر نمبر 1 لگا کے، اور یہ جو اوپر ہے کاف، یہ کاف آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو ٹیڑھا کاف بنانا ہے اس طرح، یہ دیکھیں، اور یہ اس کے ساتھ ایسے ملا دیں گے، اور اوپر کاف کا کش ایسے، یہ بالکل اسی طرح آپ نے بنانا ہے۔ اور یہاں سے یہ بے بھی، یعنی کہ اگر ہم نے بکر لکھنا ہو تو بھی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں، بکر پکڑ نکر، اس طرح سب کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ اور واو جو ہے اس میں بھی سیم اسی طرح آئے گی، نوکدار اور نوک اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اب مکمل لکھتا ہوں، وہ دیکھیے، سین بالکل نمبر 1 جیسی، اور یہ کاف ٹیڑھا، اور اوپر کاف کا کش، اور اس کی نوک سے گلائی نیچے ہلکی سی نوک سے ہی واو شروع، اور نوک کی رے، اور یہ لام۔ بس تھوڑی سی پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی، ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن ایک دن ضرور ہوگا، اور آپ خوش خط ضرور لکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نمبر 3 ہو گیا، بالکل اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہ دیکھیں اسکول، اور اس کے جوڑ توڑ، یہ اس کے جوڑ توڑ ہیں، یعنی کہ آدھی شکلیں ہیں، اس طرح کاف اور اس طرح واو جو ہے بالکل سیم آئے گا اسی طرح سب میں۔ اور یہ اسکول دیکھیں، اس میں بھی سین سیم، اور کاف جو ہے نیچے سے علیحدہ یعنی کہ بے والی شیپ، اور واو سیم بالکل اسی طرح آئے گا۔ ان 3 طریقوں سے آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہے، جو آپ کو آسان لگے، جس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تینوں کو آپ لکھنا چاہیں، تینوں کی پریکٹس کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی یہ لکھنے پڑ جاتے ہیں جگہ کے حساب سے، کہیں جگہ کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان تینوں کی پریکٹس کیجیے گا تاکہ تینوں ہی آپ کو لکھنے آئیں اور بہتر طریقے سے آپ لکھ سکیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھیے، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں سے دوبارہ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں پورا پیپر اس طرح آپ نے لکھنا ہے، اور غلط بھی دیکھنا ہے کون سا ہے اور صحیح بھی دیکھنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور جوڑ توڑ کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔